تو بزرگوں کی جو نسبت ہے اس کا حقیقی مفہوم مجھے سمجھائیں ذرا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں بزرگوں کی نسبت کے حوالے سے بھی جیسے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت قرآن کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ اب جب تقوی اختیار کر لیا آپ نے تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ فرمایا اس تقوی کے لیے بھی استقامت کے لیے سدا رہنے کے لیے آپ کو نسبت چاہیے۔ واہ واہ واہ، علامہ صاحب کی بڑی اچھی لگی، بہت نئی نئی مثالیں میں نے سنی ان سے، زبردست، ماشاءاللہ۔ نسبت پر ہم بھی گفتگو کرتے ہیں لیکن علامہ صاحب خارجی بہت تمثیل نئی لے کر آئے۔ قرآن کی جیسے حضرت مثال، سبحان اللہ، قرآن کی جیسے حضرت مثال دی کہ قرآن کا ورق ہے، اسی طرح فرمایا کہ قربانی کا جانور ہے۔ اب قربانی کا جانور منڈی کے اندر کھڑا ہے، منڈی والے ادھر لے کے جا رہے ہیں ادھر لے کے جا رہے ہیں، اب سودا ہو گیا، بھائی کیا آ گیا؟ قربانی کا جانور آ گیا۔ فرمایا اب ذرا احتیاط کرنا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا اب یہ قربانی کا جانور ہو گیا، یہ اللہ کے نشانیوں میں سے نشانی بنا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی بھی تعظیم کرتا ہے اللہ اس کے دل کے اندر تقوی پیدا فرماتا ہے۔ اللہ بزرگان دین کی آپ نے بات کی، قرآن مجید فرقان حمید کی پوری ایک سورت ہے، سورہ کاف، اصحاب کاف، اللہ کے نیک بندے ہیں جی۔ ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الى الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، چھوڑ چھاڑ کے غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ ذرا آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ہلکا سا سائڈ سے ہو کے جانا، نہ ان کو زیادہ دھوپ لگے اور نہ یہ دھوپ سے معروم ہو، حالانکہ وہ غار کے صحن کے اندر ہے۔ وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کتا، فرمایا کتا جس گھر کے اندر ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، کتے کو نہیں لے کے آنا بلا وجہ ضرورت گھر کے۔ مفتی صاحب شرط بھی لگا دی میں نے، بالکل، لیکن فرمایا کتا قرآن کے اندر، فرمایا یہ اللہ کے نیک بندوں کی غار کی چوکھٹ پہ بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ قلب باسط ذراعیہ بالوسید، اللہ، کتے کی نسبت۔ اب یہ آیت کا ٹکڑا پڑھیں گے نا سلمان بھائی، یہ آیت کا ٹکڑا پڑھیں گے، اس ٹکڑے کے پڑھنے پر بھی آپ کو ہر حرف پر اجر ملے گا، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ والے ہیں، ان کی دہلیز پر جو بیٹھنے والا کتا ہے رب تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا ہے جی۔ پھر بار بار فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، کچھ نے کہا 4 تھے 5واں ان کا کتا 5 6 تھے 7واں ان کا کتا، ہر جگہ کتے کا ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ اب اس کی ڈیزگنیشن چینج ہو گئی نا۔ کیا بات، اب یہ دیکھیے، کیا بات۔ پھر یہ ہے کہ جب وہ غار سے اٹھے اور اٹھ کے بعد باہر تشریف لائے، بڑا پورا قرآن کے اندر سورہ کاف کے اندر واقعہ ہے، تو قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نیک بندے، اس نے کہا کہ یہاں بنیاد ایک عمارت بنا دو، بولا نہیں عمارت نہیں، یادگار عمارت نہیں، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہاں ایک مسجد بنا دو اللہ والوں کے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ غار کے اندر واپس چلے گی، اللہ نے ان کو موت طاری کر دی، فرمایا یہاں ایک مسجد بنا دو۔ تو آپ یہ دیکھیے سلمان بھائی کہ یہ جو نسبت ہے اللہ والوں کی نسبت، اللہ کے پیاروں کی نسبت پہنچاتی ہے انسان۔ آپ نے یہ سوال پوچھ کے میرے ذہن کے اندر ابھی بھی بات آئی، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت بی بی مریم جس محراب میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی جی ہے جی، اس محراب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، کفلہا زکریا فلما دخل علیہ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ، ارے ہماری بچی مریم یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ پھل ہے تمہارے محراب کے اندر، یہ کہاں سے آیا؟ پھل بھی بے موسمہ، نہ بازار کے اندر ہے نہ کسی باغ کے اندر، بے موسمہ پھل کہاں سے آیا؟ فرمایا یہاں جو بیٹھی ہوں اللہ اللہ کر رہی ہوں تو میرے رب نے پھل بھی یہاں بیچ۔ سبحان اللہ۔ اب اصل بات سلمان بھائی سنیں، جب انہوں نے کہا کہ ہماری اس بچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسمہ پھل دے سکتا ہے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اسی محراب کے اندر کھڑے ہو گئے حضرت زکریا علیہ السلام۔ بھائی کہیں بھی دعا مانگو میرے بھائی، دعا اللہ ہر جگہ قبول کرتا ہے، وہ دعا سننے والا ہے، یہ یہاں کیوں مانگ رہے؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ
مفتی صاحب شعروں میں تھوڑا تھوڑا بھول جاتا ہوں میں, آگے پیچھے ہو جاتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا. مفتی صاحب کو شعر بہت یاد ہے جی, لیکن قرآن اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے یہ ہم نے نوکے زبان کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں سلمان بھائی, اللہ کا نبی وہاں کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہے, اللہ, اور پھر کیسی دعا قبول ہوئی, اسی وقت فرشتہ آ گیا, بولا مبارک ہو, ان کو بے موسمہ پھل مل گیا تو آپ کو بھی اولاد کی صورت میں بے موسمہ پھل. اللہ اکبر. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں جو نسبت والی جگہ ہوتی ہے, جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, وہاں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. کہتے ہیں نا یہاں دعا مانگے, یہاں دعا مانگے. کیوں دعا مانگے؟ فرمایا دینے والی مفتی صاحب نے بہت مسئلے کو حل کر دیا کہ دیکھیں وسیلہ مقصود نہیں ہے, ہم اس کو, اس مزار کو یا ان بزرگوں کو یا اس جگہ کو خدا نہیں بنا کے بیٹھے ہوئے کہ یہاں پر جا کے سجدہ کرنا. سجدہ میرے رب کے لیے ہے, سجدہ غیر اللہ کے لیے, نہ سجدہ تعظیمی ہے نہ سجدہ عبادت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے بالکل جو ہے نا بلکہ بوسے سے بھی فرمایا کہ آہوت یہ ہے کہ بوسہ بھی نہ لو. ہاں یہ بھی ایک طرف ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ کچھ نہیں ہے, جی کوئی شے ہی نہیں ہے, شے ہے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. فرمایا کوئی شے ہے تو وہاں کھڑے ہو کے دعا کر رہے نا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتر رہی ہیں, تو یہ نسبتیں اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو شرف قبولیت فرمائیں. بے شک علامہ صاحب, بہت خوب, ماشاءاللہ, عمدہ مضبوط کلام.